अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद और आप लोगों को कहूंगी कि आज जो मेरा टॉपिक है वो जरा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे। और ह्यूमन राइट्स में भी आज हम बात करेंगे वो खवातीन जो कि विक्टिम का निशाना बनती हैं या उनके साथ कोई ज्यादतियां होती हैं, उनकी हम ज्यादा बात करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन केसेस में रोज बरोज हम देख रहे हैं कि इजाफा होता जा रहा है। और बाज़ दफा तो ये भी कहा जाता है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इसमें मुलविस हैं। इसकी वजह ये भी बताई जाती है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो ह्यूमन राइट्स है। आप हमारे साथ शामिल होंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ कराऊं कि हमारे साथ है महनाज रफी, जो कि सिंध चैप्टर की जो है सरबरा हैं, और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि ये जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने काफी जो है ह्यूमन राइट्स में काम किया है। इनसे मिलते हैं, इनसे ही जानेंगे कि ये क्या वजह है कि लोग जो हैं अपने हुकूक ना खुद भी नहीं जानते और हम भी उनको कोई राइट्स दिलाने में कामयाब नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक पहले तो महनाज रहमान सॉरी महनाज, अगर क्योंकि महनाज रफी बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट रही हैं, शायद मेरे मुंह से इसलिए निकल गया हूँ। मैंने इतनी कॉन्शियस नहीं हो सकी मैं, आप क्योंकि कॉन्शियस बैठी हुई थी। अच्छा, बात ये भी करूंगी महनाज आपसे कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि हमारे माशरे में पता नहीं क्या वजह है कि ये रेट जो है इस किस्म की, जिसमें खवातीन और बच्चे ज्यादा जो है विक्टिम बनते हैं, तो क्या वजह है, क्यों नहीं इसमें हम कमी ला पाते हैं? और अभी मैं चाहूंगी कि जब आप ये बात करें तो इस प्रोग्राम के दौरान काफी जो रेटिंग वगैरह आपने मुझे बताई है, इसके बारे में मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ओवरऑल जो है ये हमारा माशरा जो है एक इन्हतात की तरफ बढ़ रहा है। वो वैल्यूज जिनको कि हम एक जमाने में बहुत चेरिश करते थे, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, अब अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से काम लेते हैं तो आपको बेवकूफ कहा जाता है। तो जब माशरे में ये सारी कदरें इनकी टूट फूट हो रही और जो सामने रोल मॉडल्स हैं वो ऐसे हों कि दिन रात पैसा कमा के अमीर से अमीर तर बनना चाह रहे हो, तो लोगों के सामने फिर कोई ऐसी मिसाल नहीं होती जिसे वो फॉलो करें। तो हमारे माशरे में एक बहुत ही, आपने सही कहा, एक बहुत ही हम क्रिटिकल पीरियड से गुजरे हैं और हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोगों को एहसास दिलाएं, ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो लोगों को एहसास दिलाएं कि ईमानदारी से जिंदा रहने में कितना सुकून है और ये सब वक्ती जो ऐशो आराम है, इनसे आपके दिल को कभी सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन लोग इतने लालच में और एक रैट रेस में फंस गए हैं कि उससे अब निकालना बहुत जरूरी हो गया लोगों को। सही। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि लोग जो हैं वो उनको निकालना बहुत जरूरी हो गया, क्या आप समझती हैं कि लोग खुद भी निकलना चाहते हैं या नहीं, या लोग आपका साथ देते हैं या नहीं, या आप लोग ही इस बात को तवज्जो देते हैं? नहीं, देखिए, जो मजलूम है, जिस पे जुल्म हो रहा है, हम तो उसकी बात करते हैं ना। जो मार्जिनलाइज तबकात हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनके वसाइल तक रसाई नहीं है, क्योंकि जो मतलब करप्ट लोग हैं वो बहरहाल एक छोटा हिस्सा है। अक्सर जो तकलीफ उठा रहे हैं वो तो अवाम की एक अक्सरियत है जो तकलीफ में मुब्तला है। बेरोजगारी की तकलीफ है, महंगाई की तकलीफ है, गुर्बत की तकलीफ है, उनके बच्चों को तालीम की सहूलत नहीं है, उनकी औरतों को सेहत की सहूलत नहीं है। तो ये सारे मसले जो ज्यादा लोगों के साथ हैं, तो जब आप उनके मसाइल की बात करेंगे तो जाहिर है आप तो उनकी बात कर रहे हैं ना, तो वो तो सुनेंगे। लेकिन जिनके हाथ में इक़्तिदार है या जो पावरफुल है, जो बाइख्तियार तबका है, उसके लिए ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपसे बात करूंगी। आप इतने तवील अरसे से ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रही हैं और खासतौर से खवातीन के लिए, तो क्या वजह है, क्यों नहीं इसमें कोई, हम देख रहे हैं कि नजर आ रहा हो कि बेनिफिट है या कोई हमें फायदा नजर आ रहा है? हमें तो ये नजर आ रहा है हमेशा के, और लो से लो होते चले जा रहे हैं बानिस्बत इसके कि हम इसको ठीक कर सकें, इसको खत्म कर सकें। जी, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सूरत हाल ऐसी ही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि बहरहाल शहरों में लड़कियों की तालीम में इजाफा हुआ है। अच्छा, यही मैं चाहूंगी कि पॉजिटिव पॉइंट्स आप जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। वो मसाइल तो जो हैं वो अपनी जगह है, उनके लिए हम सब कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ, आप कराची में देखें, काफी बड़ी तादाद में लड़कियां जो है तालीम हासिल कर रही हैं और बाहर भी निकली हैं, घरों से जॉब्स भी कर रही हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बड़े शहरों का माहौल है वैसा पूरे पाकिस्तान का माहौल हो जाए। वहाँ पूरे पाकिस्तान में औरतों को वो सहूलतें मिलें जो सिर्फ चंद जगह मिलती हैं। उसी के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। सही। अच्छा, हमारे साथ कॉलर, हमारे साथ हम अब्दुल हई साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के लिए काफी काम किया, इनसे पूछते हैं क्या वजह है अब्दुल हई साहब से कि इस चीज में कमी नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हई साहब, कैसे हैं आप? जी बस दुआ है आपकी। अच्छा, मैं ये कह रही थी, अभी मैं महनाज से बात कर रही थी कि महनाज क्या वजह है कि ये इतना आप लोग लड़ भी रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, लेकिन फिर भी जो है कि इसमें कोई कमी नहीं आ रही? जी,
کمی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کمی کے اس لیے نہیں کہیں گے کہ پہلے تو میڈیا ہمارے پاس برائے نام تھا، تو اس کے اندر 10-11%، 12% خبریں آ جاتی تھیں. صحیح. اب میڈیا کا رول جو ہے خاصا اچھا اور بڑا ہے اور پرسنٹیج بڑی ہے، تو اب چیزیں ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میڈیا نے جو اس وقت ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہے. صحیح. اور میڈیا جو ہائی لائٹ کر رہا ہے وہ ابھی بھی مکمل طور پر بہت سی چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا ہے. تو ایک تو یہ سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو آپ کے پاس صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مذہبی گروہ جو ہے وہ جس کو آپ طالبان کہہ لیں، القاعدہ کہہ لیں، ان کا زور جو ہے وہ طاقتور ہو رہے ہیں، اور وہ طاقتور تو خیر پہلے سے تھے، اور ان کا زور جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور وہ لڑائی لڑ رہے ہیں حکومت پہ قبضہ کرنے کی. ظاہری بات ہے کہ ان کو جو حصے کمزور نظر آتے ہیں آپ کے اسٹیٹ کے، وہاں وہ حملہ کرتے ہیں. اور وہ چاہے زبان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مذہبی معاملات ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہو مختلف سیاسی جماعتوں کے، وہ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہو اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کو استعمال سے آپ اٹیک بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ وائلیشن جو ہے مزید بڑھیں گی اور بڑھیں گی. اچھا، کیا وجہ ہے بڑھیں گی؟ کیوں آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ وائلیشن جو ہے اور بڑھے؟ وہ جن کو اس حکومت کو کیپچر کرنی ہے، جن لوگوں نے جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اب جو اسٹیٹ موجود ہے اس کے خلاف وہ حملے کریں گے. تو وہ براہ راست حملے تو مختلف شکلوں میں کریں گے نا، جن کو آپ کا جو حصہ کمزور نظر آئے گا اس پہ حملہ کریں گے. وہ مذہبی حصہ نظر آتا ہے وہاں سے وہ اٹیک کرتے ہیں، زبان کا ایشو آتا ہے وہاں سے اٹیک کرتے ہیں. تو یہ تو گڑبڑ چلتی رہے گی. اچھا عبدالحی صاحب، تھوڑی سی آپ سے بات کروں گی. آئے دن آپ بھی خبریں دیکھتے ہوں گے، اس میں آپ سنتے بھی ہوں گے. کل بھی گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا کلفٹن میں، ایک لڑکی کو جو ہے اغوا کیا گیا، اس کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ ہو نہیں رہا، یہ تو بہت زیادہ ہو رہا تھا اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ ہائی لائٹ جو ہے کم ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کے واقعات تو بہت زیادہ ہو گئے، بڑھ گئے. اور یہ پہلے بھی اسی طریقے سے یہ واقعات ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے تھے. اب میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. تو آپ سمجھتے ہیں ہائی لائٹ کرنے سے اس چیز میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہائی لائٹ کریں گے، اویئرنیس آئے گی لوگوں میں؟ بالکل اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیے یہ تو بہت برا آپ کے جو کرپشن ہے ملک کے اندر، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور آپ کا جو پولیس کا نظام ہے وہ اس قدر خراب اور اس قدر بیہودہ ہے کہ جس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے وہ ٹریس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے دباؤ بہت ہیں ہمارے وہاں، ہماری جو عوامل ہے ہمارے وہاں معاشرتی اور معاشی عوامل ہیں، اس کے اندر ثقافتی جو صورتحال ہے اس کے اندر بہت سے لوگ تو رپورٹ نہیں کرتے ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ عبدالحی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہم سے بات کی اور اپنے ویوز دیے. یہاں آپ سے میں بات کروں گی مہناز کی. ابھی جس طرح میں نے گزشتہ روز کا ذکر کیا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. گزشتہ روز کو چھوڑے، ہم تو اتنے دنوں سے سن رہے ہیں، آئے دن یہ خبریں آتی ہیں، نہ صرف بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس وقت. تو چلیے، یہ تو بالکل کل کی خبر ہے، تو اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیا اب بالکل محفوظ نہیں رہی لڑکیاں، خواتین خاص طور سے؟ جی، لڑکیوں کو شامل کروں گی اس میں. خواتین اور لڑکیوں کے لیے یہ مسئلہ تو شروع سے رہا ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے قانون بنے اور پھر ان پہ سختی سے عمل درآمد بھی ہو. کیونکہ قانون تو اب یہ دیکھیے، ایک بہت اچھا سٹیپ یہ ہے کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ قانون بن گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا ان قوانین پہ سختی کے ساتھ، تو لوگ اب یہ جو بھی حرکت کل ہوئی ہے بہت ہی افسوسناک، تکلیف دہ. اب جب تک اگر وہ لوگ پکڑے جائیں، ان کو کڑی سزائیں ملے، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہوگی اور وہ ویسا نہیں کریں گے. اور دوسرے پھر وہی بات ہے کہ ویلیوز کی، کہ اگر گھروں سے ان لڑکوں کو یہ بچپن سے تربیت دی جائے، ہمارے مطلب والدین تربیت دیں، اور اسکولوں کا نصاب ایسا ہو کہ انسانیت کی مطلب اس کی عزت کرنا سیکھیں، احترام کرنا سیکھیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے پہلے گھروں میں ہی بتایا جاتا ہے کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے، عورت ایک قابل عزت چیز ہے، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ جو درندے بن جاتے ہیں ان کو شاید کوئی ایسی تربیت نہیں دی جاتی، یا وہ ان کو نصاب میں بھی اسکولوں میں کوئی ایسی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی کہ وہ ایک اچھے انسان بنے.
اور پھر دوسرے وہی بات ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جرم کر لیں ہم نکل جائیں گے، ہم بچ جائیں گے. تو جب معاشرے میں یہ اس طرح کی ان لوگوں کے دلوں میں وہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو کچھ بھی کر کے بچ سکتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات ہونے لگتے ہیں. اس کے لیے ایک تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا بہتر ہونا، قانون پہ سختی سے عمل درآمد ہونا، اور دوسرے تربیت گھروں میں اور باہر، یعنی جہاں بھی وہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں صحیح قسم کی تعلیم اور تربیت ہو تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. آپ نے ابھی جس طرح بات کی کہ قوانین کی، تو ہم نے تو بہت دیکھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں کافی لاز سامنے آئے جس میں خواتین کے تحفظ کا سب سے مین پوائنٹ ہے، جس میں اتنے بڑے بڑے نئے نئے قوانین بنائے گئے. تو کیا بے فائدہ ہیں یہ سب، یا اس پہ کام نہیں ہو رہا، یا یہ ناکافی ہیں؟ اس میں یہی ہے کہ کام کچھ حصوں میں تو ہو رہا ہے. جیسے اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے اپنے جو ان کے ادارے ہیں وہاں انہوں نے اس کے لیے انکوائری کمیٹیز بنا دی ہیں، وہ جو بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ لگایا گیا. اس طرح ہم لوگ جو ہیں سول سوسائٹی والے، ہم لوگوں نے بھی وہ کوڈ آف کنڈکٹ لگایا ہے، اپنے دفتروں میں انکوائری کمیٹیز بنائی ہیں کہ اگر کسی بھی خاتون کو شکایت ہو ہراسمنٹ کی تو وہ اس کمیٹی کے پاس جا سکتی ہے. اور اس قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنے ادارے کی کمیٹی پہ اعتماد یا بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ زیادہ پاورفل ہو، تو پھر ایک اومبڈسمین یعنی محتسب کا ادارہ بھی ہے اس قانون کے تحت کہ وہ آپ محتسب کے پاس شکایت لے کے جا سکتے ہیں. لیکن وہ جو آپ کی بات کے امپلیمنٹیشن جب تک پورے طور پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں گئی اور وہاں مجھے اسی لا پہ لیکچر دینا تھا کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے. تو وہاں اتنی مطلب مزدور تنظیموں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قانون منظور ہو چکا ہے، یہ قانون بن چکا ہے اور اب ان کے اداروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ جب اس طرح کے قوانین بنے تو اویئرنیس پھیلائی جائے پورے معاشرے میں کہ یہ قانون لاز ہیں، یہ لاز ہے، ان پہ عمل درآمد جو ہے رائٹ لے سکتے ہیں، اپنے رائٹس کو آپ ان لاز کے ذریعے لے سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی آپ کی این جی او کی بھی، اور خواتین جو این جی اوز میں کام کرتی ہیں ان کی بات کروں گی. لیکن وقت تو ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریکرز کے بعد پھر آتے ہیں، بات کرتے ہیں یہ این جی اوز کرتی کیا ہیں آخر.